بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی صورت ہے سورۃ یونس۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس تیسرا چیپٹر جو ہے اس کی آج ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیرا ہے وہ ہے جی سورۃ یونس کا، جس میں بیان کیا گیا ہے سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی لائن میں پہلا ہی MCQs آ گیا کہ سورۃ یونس جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی کتنویں صورت ہے؟ 10ویں۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ تو دوسرا ہمارے پاس اس میں MCQs آ گیا کہ اس کی آیات کتنی اور اس کے رکوع کتنے ہیں۔ مطلب کہ پہلی ہی لائن جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس 2 MCQs جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ یہ صورت 11ویں پارے میں ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کا تیسرا MCQs بن گیا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو یہ ہمارے پاس اس کا چوتھا MCQs بن گیا۔ آگے یہاں اس کے تعارف سے آگے جو ہے وہ یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ سورۃ یونس جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، مطلب کہ اس کا نام جو ہے وہ سورۃ یونس کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سوال کا جواب آ جائے گا۔ اب اسی جو ہے وہ جواب کے اندر ہمارے پاس 2 MCQs ہیں۔ پہلا یہ کہ سورۃ یونس کا نام یا حضرت یونس کا نام کس آیت میں آیا ہے؟ 98 میں۔ دوسرا جی سورۃ یونس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ حروف مقطعات میں سے الف لام را سے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پہلے ہی پیرے کے اندر جو ہے یہ سارے MCQs اور شارٹ کویسچن ایک نکل آتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیراگراف ہے جی 2، جس کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ہمارے پاس سوال بن جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب بن جاتا ہے کہ جی اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے۔ تو یہ الف لام را والی جو صورت ہے یہ ہم نے بھی دیکھا کہ یہ صورت یونس ہے، تو اس کی فضیلت بھی بن جاتی ہے۔ اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی کہ جو شخص آیا اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 صورتیں جو ہے اس کو پڑھنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زبان جو ہے وہ اب موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حامیم والی 3 صورتیں پڑھا کرو، یعنی کہ سب سے پہلے الف لام را والی بتائی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حامیم حروف مقطعات والی جو ہے وہ 3 صورتیں بتائی۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی، یعنی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زبان جو ہے وہ موٹی ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ مسبحات میں سے جو ہے وہ کوئی 3 صورتیں جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ بتایا، تو اس نے 3 مرتبہ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجیے، یعنی کہ وہ صورت جو ساری کی ساری صورتیں کو جس کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ الزلزال جو ہے وہ سکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کون سی صورت سکھائی، یہ بھی ہمارے پاس MCQs بن جاتا ہے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس شروع میں جو ہے یہ بیان ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ساری صورت جو ہے یہ ایک سوال کا جواب بن جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ آیا تو اس نے کیا عرض کی۔ دوسرا ہمارے پاس جو آ گیا جی پوائنٹ وہ ہے جی سورۃ یونس جو ہے اس کے موضوع کیا ہیں۔ تو سورۃ یونس کا موضوع کیا ہے؟ تو سورۃ یونس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سارا جو ہے وہ توحید کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ رسالت یعنی کہ رسولوں کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، قیامت کے دلائل کے اسبات یعنی کہ قیامت کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں، اور مشرکین کے جو عقائد باطلہ ہیں جنہوں نے جھوٹے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سورۃ یونس کا جو ہے وہ مرکزی موضوع آ گیا ہے، یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا مرکزی بنیادی مضامین۔ تو یہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام صورتوں کے اندر جو ہے یہ اب لانگ کویسچن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس جو بنتا ہے وہ یہ ہے
کہ جی قرآن مجید کے آیات جو ہے وہ حکمت میں جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ یہاں سورۃ یونس کی ابتدا کے اندر جو ہے یہ قرآن مجید کے سورۃ یونس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یا کیا چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، آغاز کس صورت سے ہوتا ہے۔ تو سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کے اوپر جو قرآن اترا ہے، یعنی کہ اس کتاب کی جو ہے وہ قدر کرتے، مگر یہ اس رسول کو جو ہے یعنی کہ آپ وسلم کو جو ہے وہ ساحر یعنی کہ جادوگر وغیرہ نعوذ باللہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سوال بھی بن جاتا ہے کہ جی جو قریش ہیں یا جو کیا اسے کہتے ہیں مشرکین مکہ کے ہیں یا جو قریش ہیں وہاں پہ، ان کی حالت کے متعلق قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال بن جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا توحید کے ثبوتوں پر تفصیلی دلائل، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی جو ہے وہ وضاحت۔ تو سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوتوں پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اس طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ آگے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے جی وہ ہے جی قیامت کی جو ہے وہ ذکر یا قیامت کے اوپر دلائل۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزاری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال مختصر گھڑی محسوس ہوں گے، یعنی کہ جو کفار ہیں جب اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو اٹھائے گا تو زمین کے اوپر جو انہوں نے اپنی طویل زندگی گزاری ہے وہ ان کو مختصر سی جو ہے وہ گھڑی محسوس ہوگی۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے، یعنی کہ ان کے جو معبود ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے، یعنی کہ ان سے جو ہے وہ اظہار لا تعلقی کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یعنی کہ وہ بت کہیں گے، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کفار کا جو ہے وہ قیامت کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں اس کی اللہ پاک نے تردید کی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس پیرا ہے کہ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد جو ہے وہ کس چیز کا ذکر ہے جی قرآن مجید کی حقانیت کا۔ تو سورۃ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کو کس طرح جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ ہمارے پاس سوال بن جاتا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، یعنی کہ جو جھوٹی کتاب ہے یہ خود سے لکھی گئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، یعنی کہ اس طرح کی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ اندھی تقلید سے یہاں مراد یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا کہ ہم نے ان کو اس طرح دیکھا تھا ویسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ وسلم کو کفار کی اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر انہیں فرما دے تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ہے۔ آگے جی ہمارے پاس سورۃ یونس جو ہے اس کا اختتام ہے، تو اس کے اختتام کے اندر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تسلی دی گئی ہے۔
کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا، یعنی کہ مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے تو بتایا گیا ہے کہ ان کی اقوام نے بھی جو ہے وہ انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس چیپٹر جو ہے یہ سورت جو ہے یہ اختتام کو ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس دو دعائیں دی گئی ہیں، ایک روحانی و جسمانی امراض کے لیے ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جی اے لوگو یقیناً تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ چکی اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہیں، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آخری ہمارے پاس دعا ہے جی اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ چیپٹر ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز جو ہے اور مکمل ڈیٹیلز جو ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں باقی دے دی جائیں گی۔